المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. گفتگو کے آغاز میں دلی مبارکباد اور کلمہ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس پروقار، پر رونق اور بابرکت محفل کے تمام منتظمین، شرکاء اور حاضرین کی خدمت میں، اور مبارکباد اسی طرح پیش کرنا چاہتا ہوں ان طلباء کی خدمت میں جو تحصیل علم سے اس جامعہ سے فراغت حاصل کر رہے ہیں آج، اور شہر علم میں داخل ہونے کی کنجی اس سند کی شکل میں انہیں آج ملی. وہ طلباء بھی قابل تبریک اور قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور انعامات پائے. ابھی آپ نے صحیح البخاری کی آخری حدیث سند کے ساتھ سنی، اور یہی ایک بنیادی خوبصورتی ہے حدیث کی کہ اس کا بیان فضا اور ہوا میں نہیں ہوتا. اس کے بیان کے لیے ایک گولڈن چین، ایک سنہری سلسلہ ان اسماء گرامی کا ذکر کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے جن کے ذریعے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچا. یعنی اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عزیز طالب علم نے جو سند پڑھی اپنے استاذ محترم جناب مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے شروع کر کے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اسے پہنچایا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان اسماء گرامی کا ذکر کیا جن کے ذریعے ان تک یہ بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی تھی. یعنی ایک شروع سے لے کر آخر تک ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، اور اس کی کوئی کڑی دوسری سے الگ نہیں ہے. یہ اس کی بہت بڑی خوبصورتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا طریقہ جو ہے، یہ طریقہ روایت حدیث کا، اس کی اور کوئی مثال دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے. جہاں تک حدیث کی اہمیت، ضرورت کا تعلق ہے، یقیناً مجھ سے پہلے جن معزز محترم علماء کرام نے گفتگو کی اور خطاب فرمایا انہوں نے اس پر بات کی ہوگی. جناب نور پوری صاحب کے بارے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے حجیت حدیث، یعنی حدیث کس طرح اور کیوں ایک حجت ہے اور اس کی کیوں ضرورت اور اہمیت ہے، اس پر گفتگو فرمائی. اصل میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ جناب مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور جناب نور پوری صاحب اور سکتین شاہ صاحب اور دوسرے تمام علماء کی موجودگی میں مجھے موقع ملا اس پیارے اور اہم سلسلے کی ایک حصہ بننے کا.
اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بات کا آغاز میں نے کیا تھا قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر حکیم یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے اسے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت اگر صرف الفاظ کی ہوتی تو یہ مکمل حفاظت نہیں تھی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور کریں گے تو پھر اس کی حفاظت تو مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے اور قیامت تک وہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کے مفہوم، اس کے مطالب، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کہتا کیا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ اس کی بھی حفاظت کی۔ اور جہاں قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قراء، حفاظ اس نے پیدا کیے، لکھ کر بھی اس کی حفاظت ہوئی، سینوں میں محفوظ کر کے بھی اس کی حفاظت ہوئی، اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے جو کہ قرآن کی تفسیر اور بیان اور تبیین ہے، جس کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظت کی، اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے محدثین کو پیدا فرمایا، اور قراء اور حفاظ کی طرح انہیں خصوصی صلاحیتوں سے نوازا۔ حیرت انگیز حافظہ، محنت، مشقت دین کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے کی، اس کے حیرت انگیز واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور ان لوگوں کی، محدثین کے حالات کی کتابوں میں لکھے۔ اس حفاظت کے ساتھ ساتھ ایسے نابغہ روزگار، ایسے جینیس قسم کے افراد اللہ تعالیٰ نے محدثین میں پیدا کیے کہ جنہوں نے اس محنت اور مشقت کے ساتھ اور حصول علم کی تڑپ رکھتے ہوئے اور علم کو پھیلانے کی ایک لگن رکھتے ہوئے حدیث ہمارے لیے محفوظ کی، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح یہ محفوظ ہونے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان اور آنے والی نسلوں کے درمیان انشاءاللہ موجود رہے گی۔ ان محدثین میں جن کے بارے میں نے کہا کہ بڑے خصوصی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور ان کو ودیت فرمائی، ان کے ایک رئیس اور سردار اور سر خیل جو ہیں وہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے موقع ملا پوری گفتگو سے استفادے کا تو نہیں، لیکن بہرحال ان کے گفتگو کا، ان کی بات کا کچھ حصہ میں نے سنا جناب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی بات کا۔ وہ حضرت امام بخاری کا جو مقام ہے اور جس طرح اسے ایکنالج کیا ہے اور جس طرح اس کا ادراک اور اعتراف کیا ہے، ہم اثروں نے بھی، کنٹمپریریز نے بھی، اور اسی طرح ان کے اقران و امثال نے بھی، ان کے جو علم میں ان کے پائے کے اگر نہیں تو ان کے قریب جو لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا، اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اس پر کوئی اضافہ کروں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کروں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے میرے آنے سے پہلے وہ فرما چکے ہوں، لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اسے آپ کندھے مقرر سمجھ کر قبول فرما لیں۔ میں مختصر طور پہ عرض کروں گا کہ اپنی علمی حیثیت کو اپنے ہم اثروں سے منوانا کو آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ جیسے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تو کنٹمپریریز اور ہم اثر جو ہیں وہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں کسی کی عظمت، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت علم، وسعت علم ہے ہی اتنی تھی کہ اسے ماننے پر مجبور ہوئے ان کے کنٹمپریریز اور ہم اثر بھی، اور ان کے قریب کے زمانے کے لوگ بھی اور بعد کے زمانے کے لوگ بھی۔ چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ امام دارمی جو خود بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے مختصر لیکن جامع بات کہی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہوا عالمنا و افقہنا، وہ ہم سب میں زیادہ علم حدیث، علم رکھنے والے اور علم کی سمجھ رکھنے والے ہیں، فقاہت رکھنے والے، عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور سب سے بڑے۔ اسی طرح ان کے شاگرد ہیں، ان کے استاد ہیں محمد بن سلام بے کندی،
استاد نے اپنے لائق شاگرد کے بارے میں کہا کہ وہ کلاس میں جب بیٹھے ہوتے تھے، مجھ سے پڑھ رہے ہوتے تھے حدیث، مجھ سے سن رہے ہوتے تھے حدیث، تو لا ازال خائفا منہ، میں ڈرتا رہتا تھا کہ مجھ سے پڑھاتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ استاد شاگرد سے ڈرتا رہتا تھا۔ اسی طرح ان کے ایک اور استاد محمد بن بشار نے کہا کہ ہوا افقہ اہل زمانے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں۔ امام ترمذی کا تبصرہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا، جنہوں نے کہا کہ حدیث کی سندوں، اسانید اور اس کی علتوں سے جتنے واقف اور جتنے اس کے عالم حضرت امام بخاری ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لم ارا بالعلل والاسانید عالم من محمد بن اسماعیل۔ تو یہ علل کیا ہوتی ہیں؟ یہ علتیں یہ پوشیدہ بیماریاں یا پوشیدہ کمزوریاں ہوتی ہیں حدیث کی، جنہیں بڑے ماہر لوگ ہی پہچان سکتے ہیں۔ بظاہر وہ حدیث صحیح نظر آتی ہے سند کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، لیکن اس کے اندر کوئی پوشیدہ ایسی بیماری ہوتی ہے سند میں یا کسی متن میں جس کی وجہ سے جس کو پہچاننے کے لیے دقت نظر کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری کو کثرت کے ساتھ ودیت کی ہوئی۔ اسی طرح دوسرے محدثین نے، اور میرا خیال ہے کہ حضرت حافظ ابن حجر، جن کو خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے، اور جن کی شرح صحیح بخاری کی جو ہے سب سے مستند، سب سے وقیع ہے، فتح الباری کے نام سے، انہوں نے بات ختم کر دی یہ کہہ کر کہ فنی القرطاس و نفدت الانفاس، کہ لوگوں کے، لکھنے والوں کے، بیان کرنے والوں کے سانس تو ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والے کاغذ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری کے علم میں جو ان کا جو مقام ہے اور جو فضیلت ہے، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ فضا کا بحر اللہ ساحل لہو، کیونکہ وہ علم کے ایسے سمندر ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، وہ علم کے ناپیدا کنار سمندر ہیں، بحرے بے پایاں ہیں۔ ان حضرت امام بخاری نے بچپن میں جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اسی میں نہ صرف حدیث کا، علم حدیث کا حصول شروع کیا، بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کر لی تھی۔ یعنی 11 سال کی عمر میں آپ ذرا تصور کریں کہ 11 سال کا بچہ ایک علاقے کے ایک بڑے استاد اور بڑے محدث کے درس میں بیٹھا ہوا ہے، اور استاد جو داخلی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ سند ایک بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم راوی ابن زبیر سے یہ روایت کرتا ہے حدیث۔ تو بچہ جرأت کر کے ان کو ٹوکتا ہے ادب سے اور کہتا ہے محترم، ابراہیم نے کبھی ابن زبیر سے روایت نہیں کی، کوئی حدیث روایت نہیں کی، آپ شاید زبیر بن عدی کہنا چاہتے ہیں، ابو زبیر نہیں، زبیر بن عدی شاید آپ کہنا چاہتے تھے، تو آپ سے غلطی ہو گئی۔ استاد محدث اپنے نوٹس کو چیک کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی بچے کی بات درست ہے اور ان سے غلطی ہو گئی۔ 11 سال کی عمر میں ایک بڑے محدث کو انہوں نے غلطی پر ٹوک دی۔ پھر حافظ ابن حجر نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ 14 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے باہر قدم رکھا، 14 سال کی عمر میں، اور اپنے حصول علم کے لیے، حصول حدیث کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا۔ 16 سال تک تقریباً یہ سفر جاری رہے۔ اس سلسلے میں بہت مشقتیں بھی برداشت کی۔ آپ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انہیں بے آباد جگہوں سے، جنگل بے آبان سے گزرنا پڑتا تھا، زیادہ راہ بھی ختم ہو چکا ہوتا تھا، تو جنگلی پودے یا جڑی بوٹیاں کھا کے پیٹ بھرتے تھے، لیکن اپنے سفر کو، حصول علم کے شوق کو جاری رکھتے تھے۔ اس محنت اور مشقت اور ذہانت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس امام بخاری کی اس کتاب کے پیچھے موجود ہے، جو قوت، وہ ان کی روحانی قوت ہے، وہ ان کا دینداری کا جذبہ ہے۔
اس سند میں آپ نے ان کے ایک شاگرد فربری کا ذکر بھی سنا. یہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کو یہ کہتے ہوئے سنا. یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کتاب کی تدوین کے لیے، تالیف کے لیے محنت، مشقت اور ذہانت سے کام لیا، بلکہ روحانیت سے بھی کام لیا. اللہ سے استمداد، اللہ سے مدد بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام فرماتے تھے کہ ما کتبت فی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. اس کتاب صحیح میں نے کوئی حدیث ایسی شامل نہیں کی جس سے پہلے، جس کے شامل کرنے سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اور اللہ کی توفیق مانگنے کے لیے ادا نہ کی ہوں. اور ایک دوسرے شاگرد اس میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ یہ بھی فرماتے تھے وَتَيَقَّنْتُ صِحَتَهُ، اور جب مجھے ہر لحاظ سے فزیکلی بھی اور روحانی طور پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے بھی، روحانی اشارے سے بھی جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر ہی میں اس کو درج کرتا تھا، اس سے پہلے نہیں کرتا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ پس منظر ہے جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تعریف فرمائی. اب تھوڑی سی بات ان راویوں کی کرتے ہیں، ان اساتذہ کی کرتے ہیں جن کے ذریعے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اس آخری حدیث کے 90 الفاظ پہنچے. ان میں سے پہلے، سب سے پہلے نام آتا ہے محمد بن اشکاب کا، جنہیں اشکاب بھی کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اشکاب فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ محمد بن اشکاب کوفے کے رہنے والے تھے، لیکن زیادہ وقت ان کا جو ہے علمی ان کی زندگی ہے وہ زیادہ تر مصر میں گزری، اور بڑے محدثین میں، بڑے راویوں میں، حدیث کے بڑے راویوں میں ان کا شمار ہوتا. اس کے بعد دوسرے اس کے راوی ہیں عمار بن قعقاع. یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام احمد بن حنبل، جنہیں امام اہل سنہ کہا جاتا ہے اور جنہوں نے خود ایک زبردست کتاب حدیث کی مسند امام احمد کے نام سے جو پہچانی جاتی ہے، وہ تالیف فرمائی ہے. یہ ان کے استاد ہیں، ان کے اوپر کے راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے عمارہ بن قعقاع کا. اسی طرح محمد بن فضیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک جید محدث ہیں. ابو زرع یہ ایک صحابی کے پوتے ہیں، جریر بن عبداللہ کے. ابو زرع ان کی کنیت ہے. اپنا نام ان کا بعض اسماء رجال کے بعض علماء نے جریر بتایا، بعض نے یعنی دادا کے نام پہ، بعض نے پردادا کے نام پہ عبداللہ بتایا، کسی نے کوئی اور نام کا ذکر بھی کیا. بہرحال یہ زیادہ تر اپنی کنیت سے ہی معروف ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے. پھر حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے. ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ 5000 سے زیادہ، 5300 کے قریب ان کی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ان میں سے 2500 کے قریب ایسی روایات ہیں جو مسلم اور بخاری کا جن پہ اتفاق ہے، جن کی صحت پر، یعنی جو متفق علیہ روایات کہلاتی. یہ اس کے راوی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی یادداشت کے لیے، حفظ حدیث کے لیے، جن کے دامن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور وہ مشقت کو اور بھوک اور پیاس کو اور مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود مجلس نبوی سے لگے رہتے تھے، چمٹے رہتے تھے، اور آپ سے باتیں سنتے رہتے تھے اور ان کو یاد کر کے آگے پہنچاتے رہتے تھے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصل راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے اور آگے بیان کرنے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو تالیف کی ہے، اس کو محدثین 3 اور 4 صدی کے دوسرے جو محدثین ہیں ان کے طریقے کے مطابق انہوں نے ابواب میں تقسیم کیا ہے، فصول میں تقسیم کیا ہے. لیکن باب کا نام انہوں نے کتاب رکھا ہے اور فصل کا نام انہوں نے باب رکھا ہے.
وہ یہ نام انہوں نے اختیار فرمائے. اور جیسا کہ محترم امن پوری صاحب بیان فرمائے تھے، انہوں نے تو ایگزیکٹ تقریباً تعداد بتائی. اندازاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں 4000 ابواب ہیں اور 1000 کتابیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ 1000 باب ہیں اور 4000 فصلیں ہیں. لیکن اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جب باب کا ذکر ہوتا ہے، باب باندھتے ہیں جس کو باب باندھنا کہتے ہیں، یعنی باب کا عنوان مقرر کرنا، تو امام بخاری صرف ایک عنوان اس کا مقرر نہیں کرتے. عنوان کے ساتھ ساتھ یا کوئی حدیث کا ذکر کریں گے، اس کا کوئی ٹکڑا بیان کر دیں گے، یا کوئی آیت کا کوئی حصہ بیان کر دیں گے، یا کوئی لغوی رہنمائی، جیسے اس آخری حدیث میں بھی ہے، لغوی رہنمائی دیں گے کہ کس کے کیا معنی ہیں، قسطاس کے کیا معنی ہیں، قاصد کیا ہے. یہ سارے لغوی جو اشارے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فقہ المسائل، فقہ الحدیث، وہ ابواب کے ساتھ ساتھ اشارے کرتے جائیں گے دوسرے مسائل کی طرف، جو استنباط کے ذریعے، تخریج کے ذریعے اس حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں استنباط کر کے، ان کا بھی وہ اشارے اس کی طرف بھی کرتے جائیں گے. یہ بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی. اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں تک باب کے عنوان کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ان اعمال ابن بنی آدم یوزن، بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا. پہلی حدیث اس کتاب کی اور آخری حدیث، ان میں ایک لطیف ربط ہے، اور ربط یہ ہے کہ انسان کے اور مومن کے عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. پہلی حدیث آپ جانتے ہیں اس کتاب کی ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور آخری حدیث ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. تو عمل کی ابتدا نیت ہے اور اس کی انتہا اس کا تولا جانا ہے. اس مناسبت سے پہلی حدیث نیت کے بارے میں آ گئی اور آخری حدیث جو ہے وہ عمل کے تولے جانے کے بارے میں آ گئی. پھر ایک اور مناسبت ہے پہلی اور آخری حدیث کی کہ اس میں اصل الفاظ جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے جو سکھایا ہے، میں اس کی طرف آؤں گا بعد میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب بتایا ہے. تو یہ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آخری کلام، آخری بات جس کی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ کے اقرار کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ یہی الفاظ، عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں اور اچھی دعا ہے یہ کہ یا اللہ ہمیں جاتے ہوئے کلمہ نصیب کرنا، اچھی دعا ہے، لیکن کلمہ انہی الفاظ میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. توحید کا اقرار کسی طریقے سے بھی کیا جائے وہ ٹھیک ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت یہی فرمایا تھا، بل الرفیق الاعلیٰ، توحید کا اقرار کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے ان الفاظ میں. تو آخری کتاب رکھی ہے کتاب التوحید. عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ توحید اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، لیکن حضرت امام بخاری نے آخر میں اس کو لائے ہیں کتاب التوحید کو. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان کا اختتام جو ہے، اس کے اعمال کا اور اس کی زندگی کا اختتام جو ہے وہ کلمہ توحید پر یا اقرار توحید پر ہونا چاہیے. یہ بھی اس کی ایک مناسبت. پھر اس کی ایک مناسبت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی مناسبت جو ہے وہ جنتیوں کے کلام سے بھی ہے، جو انجام ہے اچھے لوگوں کا جنت، تو اس جنتیوں کے کلام سے بھی ہے. جیسا کہ سورہ یونس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، اس سے بھی
یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک مناسبت بنتی ہے۔ اب بات آئی وزن اعمال کی کہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ ایک طرف فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال جمع کا صیغہ ہے، قول سنگولر ہے یعنی واحد ہے۔ بعض نسخوں میں صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں اقوالہم بھی آیا ہے، لیکن زیادہ مستند نسخے جو ہیں انہوں نے قول ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف جمع ہے دوسری طرف واحد؟ علماء نے کہا کہ اصل میں قول یہاں مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ واحد اور جمع دونوں کو کفایت کرتا ہے۔ بنی آدم، اعمال بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بنی آدم کے انسانوں کے اعمال تو تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے، لیکن اللہ کے قول اور عمل کو کوئی نہیں تول سکتا، وہ موزون نہیں ہے، وہ تولنے میں نہیں آتے اور نہیں آئیں گے۔ بنی آدم کے الفاظ میں یہ تغلیب کے طور پر تغلیباً استعمال ہوا ہے۔ بنی آدم کا مطلب ہے آدم کے بیٹے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدم کی بیٹیاں یعنی عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور جن بھی شامل ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، لیکن تغلیب کے طور پہ بنی آدم کے الفاظ جو ہیں یہاں استعمال کیے گئے۔ جہاں تک وزن کیے جانے کا تعلق ہے، بعض عقل پرستوں نے جو اپنی عقل پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس دور میں نہیں، آج کل بھی ایسے دانشور یا دانشور ان کو کہہ رہے، وہ آج کل بھی بہت ہیں ایسے جو عقل سے تولتے ہیں، اور سند کی بجائے کہتے ہیں کہ جی ہماری سمجھ میں بات آئے گی تو پھر ہی ہم حدیث کو مانیں گے، ہماری عقل مانے گی۔ عقل کا معیار تو مختلف ہے، مختلف قوموں کا، مختلف افراد کا اپنا اپنا معیار ہے۔ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پارسی مذہب میں ایک ایسی چیز بھی جائز ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی بہن اور بیٹی سے شادی کرنا، وہ بھی ان کے ہاں، اور اس کا وہ عقلی جواز پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک پودا لگاتے ہیں، اور جب وہ تناور درخت بنتا ہے اور پھل دینا شروع کرتا ہے، پھل دینے کے قابل ہوتا ہے، تو آپ اسے دوسرے کے حوالے کرنے دیتے ہیں اور خود اسے استعمال نہیں کرتے۔ یہ ان کی وہ عقلی دلیل دیتے ہیں بہن بیٹی سے شادی کرنے۔ تو عقل کا معیار جو ہے نا وہ آخری معیار نہیں ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بات کہی کہ عقل کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، لیکن وحی کی روشنی میں کرنا چاہیے، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ دیکھنے کے لیے روشن اور بینا آنکھ بھی ضروری ہے، اور باہر کے ماحول کا منور ہونا اور روشن ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھ روشن ہے، باہر کا ماحول روشن نہیں ہے، پھر بھی آنکھ نہیں دیکھ سکے گی، اور اگر باہر کا ماحول روشن ہے، آنکھ روشن نہیں ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ تو مراد انہوں نے آنکھ سے مراد عقل لی ہے، اور باہر کے ماحول سے مراد وحی لی ہے کہ وحی کی روشنی ہو تو پھر ہی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور وحی کی روشنی ہی میں عقل استعمال کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس دور میں بھی ایسے لوگ میں نے کہا موجود ہیں۔ اس دور میں، پرانے دور میں، معتزلہ ایک گروہ تھا، ایک فرقہ تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی عقل سے پرکھتے تھے ہر چیز کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ اعمال کو جسم نہیں رکھتے، وہ وجود نہیں رکھتے، ان کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی آراز، ان کو اصطلاح میں انہیں آراز کہا جاتا ہے اجسام کی بجائے۔ جو آراز ہیں، جو اندرونی چیزیں ہیں، جن کا ایک تصور ہے اور جن کا ظاہری وجود نہیں ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ لیکن یہ دلیل تو زمانے نے اور زمانے کی ترقی نے اور سائنسی اکتشافات نے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تھرمامیٹر کے ذریعے اندرونی حرارت جسم کی وہ ناپی جا سکتی ہے۔ حرارت جسم نہیں رکھتی، حرارت ایک عرض ہے، آراز میں سے ہے، جو اجسام میں سے نہیں ہے، لیکن اس کو تولا گیا، اس کو ناپا گیا تھرمامیٹر کے ذریعے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ایک اندرونی چیز ہے، ایک عرض ہے، جسم نہیں ہے اس کا کوئی، اس کو بھی بلڈ پریشر کے بی پی کے آلے سے اس کا بھی اندازہ صحیح کر دیا جاتا ہے کہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، اوپر کا کتنا ہے، نیچے کا کتنا ہے۔ تو اس لیے یہ دلیل تو ختم ہو گئی۔ باقی یہ کہ
کیا چیز تولی جائے گی، اس کے بارے میں 4 مختلف قسم کی رہنمائی حدیث سے ملتی ہے، جس کی جو اللہ چاہے تولے، یا یہ ساری چیزیں تولنے میں آ سکتی ہیں۔ ایک تو جیسا کہ یہ خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ الفاظ تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ ہے نا، قول ہے، زبان کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تولنے میں بہت بھاری ہوں گے، ادائیگی میں زبان پر یہ ہلکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ الفاظ بھی تولے جا سکتے ہیں اور تولے جائیں گے۔ دوسرا، اعمال تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل اس حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا، مثلا ایک حدیث ہے کہ ان اسقل الاشیاء فی المیزان حسن الخلق او کما قال، کہ اس میزان میں، اس ترازو میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا، بھاری چیز ہوگی، وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن خلق ایک عمل ہے جس کی طرف بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ غافل ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، کہ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو تول میں بہت وزنی نکلے گا۔ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑا وزنی عمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وزنی عمل ہے۔ تیسری چیز جو تولی جا سکتی ہے، تولی جائے گی کسی کی یا بعض کی، جس کی بھی اللہ چاہے گا تولی جائے گی، وہ صحیفے ہیں، یعنی اعمال نامے، عمل نامے، وہ دفتر، وہ کاپیاں، وہ رجسٹر جس پر ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل، کئی حدیثیں اس کی دلیل ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، عمل نامے تولے جائیں گے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، اور یہ ایک آدمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی پیش ہوگا، وہ کیٹیگری مراد اس سے ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے، ان کے ایک نمائندے کے طور پہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی پیش ہوگا اور وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کے ایک کم 99 دفتر، کاپیاں، رجسٹر، بکیں اس کی بھری ہوئی ہیں اس کے گناہوں سے، 99 وہ سارے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا جو اس کے اگینسٹ جاتا ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے۔ وہ ایک پرچہ ہے چھوٹا سا، ایک چٹ ہے، وہ بھی لے آؤ، اس کو بھی رکھو کہیں دوسرے پلڑے میں، وہ آئے گا دوسرے پلڑے میں رکھو۔ تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں اس طرح تقریباً کہ توضع سجلات فی کفہ والبطاقۃ فی کفہ، ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر، بڑے بڑے رجسٹر، کاپیاں وہ رکھی جائیں گی گناہوں کی، اور دوسری میں وہ ایک چٹ یا ایک چھوٹا پرزہ رکھا جائے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ پرزے والا پلڑا نیچے اور 99 کاپیاں اوپر، تول میں وہ وزنی نکلے گا ایک پرزہ۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کسی وقت بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کے برحق معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پرزہ کسی اخلاص کے ساتھ کہا ہوا، ایمان کے ساتھ کہا ہوا، 99 دفتر جو ہیں گناہوں کے ان پر بھاری نکلے۔ تو پتہ چلا کہ صحیفے بھی تولے جا سکتے ہیں، تولے جائیں گے۔ چوتھی چیز، ایک اور حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، وہ مسواک توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں نظر آئیں، کپڑا ان سے ہٹا، پنڈلیاں بڑی پتلی پتلی، دبلی پتلی سی، عجیب حیرت کی لوگوں کو لگیں۔ تو بعض صحابہ انہیں دیکھ کے ہنس پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہنسنے سے روکتے ہوئے فرمایا کہ لہما اسقل فی المیزان من احد، یہ پنڈلیاں اگر اس میزان میں تولی گئیں تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ پتہ چلا کہ بندے بھی تولے جا سکتے ہیں، اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، اقوال بھی تولے جا سکتے ہیں، صحیفے اور عمل نامے بھی تولے جا سکتے ہیں۔
جس کی اللہ چاہے۔ اب اس میں ایک اور لفظ جو ہے نا وہ ترازو کے لیے، تولنے والے ترازو کے لیے، وہ موازین آیا ہے۔ موازین میزان کی جمع ہے، تو میزان کیوں نہیں کہا؟ جبکہ عام تصور جو حدیث سے روایات سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ترازو ہے، اور اس کے بارے میں مستدرک حاکم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ لو وزرت فی السماوات والارض لوسعت، اگر اس میں زمین و آسمان کو بھی تولا جائے تو ان کو تولنے کے لیے بھی کافی ہے، اتنا بڑا میزان ہے وہ۔ اب اس میں 50,000 سال کا ویسے تو وقفہ ہے، لیکن اس میں ایک ایک کر کے لوگوں کے اعمال کو اور ان کی چیزوں کو تولا جائے گا، یا اکٹھا تولا جائے گا، یا اس میں ایسا کوئی کمپیوٹر ہے یا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ یکدم بہت سے لوگوں کے، تو یہ اللہ جانتا ہے، جیسے وہ چاہے گا ہر چیز کرنے پر قادر ہے، جیسے وہ چاہے گا کرے گا۔ لیکن سوال وہی ہے کہ پھر اس جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ ممکن تو ہے کہ ایک سے زیادہ ہو، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تصور جو ابھرتا ہے وہ یہی ابھرتا ہے حدیث کے مطالعے سے کہ ایک میزان۔ تو علماء نے کہا کہ یہ تفخیم کے لیے اور تعظیم کے لیے ہے، کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے جمع کا صیغہ بھی ہو وہ واحد ہو وہ اکیلا، لیکن اس کے لیے جمع کا صیغہ تفخیم اور تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو موازین کا مطلب ہے بہت بڑی میزان۔ اب اس میزان میں تولتے ہوئے یہ کلمات بھی جب آئیں گے جن کا ذکر ہوا اس حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت وزنی ثابت ہوں گے، یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث ترغیب دلاتی ہے ذکر الہی کرنے اور اس کے ساتھ جڑنے کی۔ اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو بڑی آسان ہے، اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ گندی جگہ ہو، کو بیت الخلاء وغیرہ ہو، وہاں گریز کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ کی قیاد نہیں ہے کہ مسجد میں کرو، کسی پاک جگہ پر، کسی ہر جگہ ہو سکتا ہے، کسی فلاں جگہ پہ کرو۔ تو اسی طرح اس کے لیے کوئی غسل اور وضو بھی شرط نہیں ہے، ہر حال میں ہو سکتی ہے۔ تو اور اس کی فضیلت بڑی بتائی ہے، آسان عبادت، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی جو عبادات ہیں ان کی کثرت کی ترغیب تو ہے، لیکن صیغہ امر اور حکمن، یہ نہیں، صیغہ امر کے ساتھ حکمن یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے کرو، لیکن ذکر چونکہ آسان عبادت ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے، بغیر کسی قید کے ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی کثرت سے ذکر کرتے تھے، اور آپ کی دعائیں اگر بندہ پڑھے تو حیران ہوتا ہے کہ اس میں کتنی بندگی ہے، کتنی عاجزی ہے، کتنی للہیت ہے، اللہ سے کتنا تعلق اور کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے اور اس سے کتنا ڈر ہے۔ ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا ذکر ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ خاص اور بڑے زیادہ فضیلت والے، بعض اذکار زیادہ فضیلت والے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آسان ترین اذکار ہیں، لیکن بہت ثواب والے ہیں اور بہت فضیلت والے ذکر ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جنت بڑی شاداب زمین والی جگہ ہے، بڑی سرزرخیز زمین ہے، لیکن اس میں اگر زیادہ اسبار و اشجار اور بیل بوٹے اور ہر قسم کی چیزیں تم اگانا چاہتے ہو تو کثرت سے یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ اور اس کلمے کا جو اس حدیث میں سکھایا گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا پہلا حصہ بھی ایک مستقل ذکر ہے۔ اگر اتنا بھی آدمی پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری میں اور دوسری احادیث میں بھی، دوسری حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جو
سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے، اس کی خطائیں، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب دوست سب احباب جو اس مبارک مجلس میں موجود ہیں، ان کو یاد دہانی کے طور پہ، تذکیر کے طور پہ گزارش کروں گا کہ ذکر کو اپنا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور یہ اذکار جو آسان ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کی کثرت کریں۔ اور اسی طرح درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار بھی بہت بڑا ذکر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری میں دیتا ہوں، آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو جو قیامت میں اپنا صحیفہ کھولے گا، اس کو دیا جائے گا تو اس میں استغفار کی کثرت دیکھے گا، اس کو آج ہی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ تو یہ سارے اذکار، روشی بھی اسی طرح اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے اذکار ہیں، اور ان میں جو سر فہرست اذکار جو ہیں ان میں یہ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کا پہلا حصہ بھی اگر پڑھا جائے تو وہ بھی، لیکن اگر پورا پڑھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی ہے، یہ بہت وزنی، ثواب کے لحاظ سے بہت وزنی عمل ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس پہ آ کے اختتام کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اشارہ یہ دیا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، جوڑے رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا حدیث پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور اپنے ذکر کی عادت بھی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، اس جامعہ کی، اس مدرسے کی، اس دارالعلم کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں پڑھانے کے لحاظ سے، اس کی مالی تعاون کے لحاظ سے، اس کے انتظام کے لحاظ سے، ہر حوالے سے، اے اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز، اور جنہوں نے اس میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو اس تعلیم کا حق ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس علم دین پر عمل کرنے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے لیے آئندہ علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا فرما، توفیق ان کو عطا فرما کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں اور علم کو پھیلا کر علم سے دیے جلاتے رہیں، لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں، اور اس طرح اپنی آخرت بناتے رہیں اور لوگوں کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ یا اللہ اس جامعہ کو پورے علاقے کے لیے مینارہ نور بنا دے۔ یا اللہ اس کے اساتذہ کو اور اس کے فاضلین کو اور اس کے منتظمین کو اور اس کی مدد کرنے والے، اس کو چلانے والے مخیرین کو اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا